اسرائیلی افواج کی اس کارروائی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اس معاملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، مگر فلسطینی انتظامیہ اس سے مطمئن نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ فلسطین، لبنان اور ترکی اس سے زیادہ سخت اقدامات دیکھنا چاہتے تھے۔ قافلے میں سوار زیادہ تر سماجی کارکنوں کا تعلق ترکی سے ہے، جہاں اسرائیل کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ ترکی کے وزیر اعظم طیب اردگان نے اسرائیلی فوج کے اس اقدام کو خون ریزی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ کا اسرائیلی محاصرہ غیر انسانی ہے۔ دوسری طرف ترکی کے سماجی کارکن اسرائیل میں غیر قانونی حراست کے بعد وطن واپس لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب ہم عرصے پر آئے تو وہ ہیلی کاپٹرز اور فوجی کشتیوں سے نکلے اور ہم پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ہمیں فوجی انداز میں وارننگ دی اور اپنی کشتیوں سے نکل کر ہمارے بحری جہاز پر آ گئے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں اور ہمارا واحد ہتھیار پانی تھا۔ مغربی کنارے پر کلاچندیا چیک پوائنٹ کے قریب ہونے والے ایک مظاہرے پر اسرائیلی فورسز کی جانب سے فائر کیے گئے آنسو گیس کا شیل لگنے سے ایک 21 سالہ امریکی سماجی کارکن ایملی ہینوچوز کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ امن کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک اسرائیلی سماجی کارکن جس نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز مظاہرین پر نشانہ لے کر فائر کر رہی تھیں۔ اس مظاہرے میں زیادہ سے زیادہ 100 لوگ ہوں گے اور جس وقت ایملی کو یہ شیل لگا اس وقت وہاں زیادہ سے زیادہ تقریباً 20 لوگ ہوں گے۔ اسرائیلی اخباروں میں بھی حکومت کے اس اقدام پر تنقید کی جا رہی ہے، اس پر نہیں کہ ان بیڑوں کو روکا گیا، مگر اس بحران پر جو اس دوران پیدا ہوا۔ ترکی کے لیے اسرائیل کے سابق سفیر اسے اسرائیل کی شکست قرار دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ پورا آپریشن اسرائیل کی ناکامی ہے۔ یہ اسرائیل کی غلطی تھی۔ ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ ہر کوئی اسرائیل میں جانتا تھا کہ اگر اس میں ہلاکتیں ہوئیں تو یہ اسرائیل کی ہار ہوگی، اور ہلاکتیں ہمارے سامنے ہیں تو حماس جیت گئی اور بدقسمتی سے ہم ہار گئے۔ اسرائیل کو کسی حد تک سفارتی دباؤ کا سامنا ہے، مگر اس کا کہنا ہے کہ اس نے سب کچھ اپنے تحفظ کی خاطر کیا۔ اسرائیل کے دوست ممالک کی طرف سے بھی غزہ کے متنازع محاصرے کو ختم کرنے کے مطالبات کیے جا رہے ہیں، جبکہ کچھ نے تو اس کی پالیسی پر بھی سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔